بچھایا جاتا ہے اور اس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ ہو۔ بیٹے کا نام محمد رکھنے کی پہلی فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو قیامت کے دن وہ باپ اور وہ بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اللہ پاک اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز آئے گی کہ جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر ایک محمد ہو یا دو محمد ہو یا تین محمد ہو تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور چوتھی فضیلت یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور اس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ ہو اللہ پاک اس دسترخوان پر دن میں 2 مرتبہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پانچویں فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم جس کا نام تیرے نام پر ہوگا میں اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اور چھٹی فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 2 بندے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ایک کا نام احمد ہوگا اور دوسرے کا نام محمد ہوگا۔ اللہ پاک ان بندوں کو حکم فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بندے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی جزا جنت ہو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ تو اپنے بچوں کے جب بھی نام رکھیں اسلامی نام رکھیں اور نام کے شروع میں احمد یا محمد ضرور لکھوائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹے ہو وہ تینوں میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو اس نے جہالت والا کام کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تقریباً 20 ایسی باتیں بتاؤں گا جن کا آپ کو ہم بستری کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دوسرے الفاظ میں اسے ہم بستری کے آداب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی زیادہ اہم ہے اس لیے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ نمبر 1، ہم بستری کے وقت میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بات کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کے وقت بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، بالکل برہنہ یعنی سارے کپڑے اتار کر ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سارے کپڑے اتارتے بھی ہیں تو اوپر سے چادر وغیرہ ضرور ڈال لیں تاکہ ایک قسم کا پردہ ہو جائے۔ نمبر 4، ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، مرد کے مقابلے میں شہوت عورت کو زیادہ ہوتی ہے، تو اگر شوہر جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے تاکہ بیوی کی شہوت بھی پوری ہو جائے۔ نمبر 6، ہم بستری کے وقت کسی اور عورت کا تصور کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ تو ہم بستری کے علاوہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 7،
اذان یا نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو پہلے آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد کسی دوسرے وقت میں ہم بستری کریں۔ نمبر 8، اپنی بیوی کا دودھ حلق کے نیچے اتارنا حرام ہے، لیکن اگر غلطی سے بیوی کا دودھ حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ کام کرنا حرام ہے۔ نمبر 9، بلا ضرورت شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 10، ہم بستری کے بعد میاں بیوی اپنی اپنی شرمگاہ کو الگ الگ کپڑے سے صاف کریں، کیونکہ ایک ہی کپڑے سے صاف کرنے سے میاں بیوی میں نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 11، ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے شوہر کو اپنی شرمگاہ کو ضرور دھو لینا چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ شوہر وضو بنا لے۔ نمبر 12، اگر لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہو تو ہم بستری کے بعد بیوی کو دائیں کروٹ پر لٹا دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو امید ہے کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو بیوی کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں، امید ہے کہ لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ نمبر 13، ہم بستری کرنے کے بعد کم سے کم 20 منٹ کے بعد غسل کریں، کیونکہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی کا استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ نمبر 14، ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ نمبر 15، حکیم کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 16، عورت سے حیض یعنی پیریڈ کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 17، ہم بستری کے بعد یا پیریڈ کی حالت میں عورت کو اچھوت سمجھنا جہالت ہے، شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 18، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنے راز کی باتیں دوسرے لوگوں کو بتائے، یعنی جو مرد اور عورت اپنی خاص باتوں کو دوسروں کے ساتھ بتائیں تو وہ قیامت کے دن سب سے بدترین مرد اور عورت ہوں گے۔ نمبر 19، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ عورت سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر میاں بیوی راضی ہوں تو 4 مہینے سے زیادہ شوہر اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ نمبر 20، سمجھدار بچوں کے سامنے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ وہ 20 باتیں ہیں جن کا ہم بستری کرتے وقت خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی باتوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم ان کو سمجھتے ہوئے ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور نیک بیوی دنیا کی بہترین جو سرمایہ ہوتی ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آدمیوں کو وہ جو نیک بیویاں انہیں مل جائیں یا بہت زیادہ محبت کرنے والی مل جائیں تو پھر وہ اس کو بے قدری، بڑا بے قدر سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت ہم سے چپکی رہتی ہے، ہر وقت ہم سے باتیں کیا کرتی رہتی ہے اور ہر وقت ہمارے آس پاس رہتی ہے۔ تو وہ الٹا ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ شوہر کو اور زیادہ محبت ہو کہ دیکھو ہماری بیوی ہم سے کتنا محبت کرتی ہے، اور الٹا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہم ہر وقت ہمارے آگے پیچھے گھوما کرتی ہے۔ تو خدا را ان باتوں کو سمجھیں اور بیویوں کو رسپیکٹ دیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کی باہر کی زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہے اور گھر کے اندر کی زندگی بہت خراب ہو۔ تو اس لیے میری بہت سارے لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے گھر کے معاشرے کو سمجھیں اور اپنے گھر کے معاشرے کہ اگر فضیلتوں کی حامل طریقوں کے ساتھ وہ ہم بستری بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو گھر سے نقاب پہن کر نکلتی ہیں ان کے بارے میں شیطان کیا کہتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر عورتیں تو ایسے ہی دوپٹے سے گھومتی ہیں، لیکن جہاں بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں وہاں ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جو پردہ نشین ہو کر گھر سے نکلتی ہیں، جو پردہ نشین خواتین ہیں جو نقاب پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اسلام نے مارکیٹ جانے سے، بازار جانے سے آپ کو نہیں روکا ہے، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ آپ جب جائیں تو اپنے آپ کو مکمل پردے میں
کر کے جائیں تاکہ کوئی نامحرم آپ کی طرف نہ دیکھے. کیوں؟ کیونکہ برائی اور وسوسے دل کے اندر کب پیدا ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگر کوئی مرد اور عورت، کوئی بھی مرد اور عورت جو کہ نامحرم ہو، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، اور وہ شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے تاکہ یہ دونوں ان دونوں کو ابھارتا ہے کہ دونوں برائی کا کام، تاکہ شیطان کہتا ہے کہ ہمارا کام بن جائے. تو جو عورتیں کر کے نکلتی ہیں نا تو ان کے ذہن میں ان کے دماغ میں شیطان کیا خیال ڈالتا ہے؟ ان کے دماغ میں خیال یہ ڈالتا ہے کہ جب وہ